جناب محمد نواز شریف صاحب، میں اور یہ پورا مجمع آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے اور اس بات کا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتا ہے کہ جو ظلم اور زیادتی اور چھینا جھپٹی آپ کے ساتھ 2017 میں کی گئی اور اس سے بھی پہلے 2002 میں غریب الوطنی میں کی گئی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو اس عظیم اکثریت کے ووٹ کے ساتھ دوبارہ اسی منصب اور مرتبے پر آپ کو جو عزت عطا فرمائی ہے، یہ نہ صرف خدا تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے آپ کے اوپر، آپ کے ماں باپ کی دعائیں، آپ کی نیک نیتی، آپ کا پاکستان کے ساتھ اخلاص، آپ کا پاکستان کے عوام کے ساتھ محبت اور آپ کے پاکستان کے عوام کی خدمت کا یہ صلہ ہے۔ جناب قائد، میں آج کوئی لمبی تقریر کرنے نہیں آیا، چند باتیں میں عرض کروں گا اور وہ یہ، بھائی خاموشی اختیار کرو بھائی، میاں اچھا بعد اس پی لینا یار۔ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے اور پارٹی نے مجھ پر دی تھی، آج وہ امانت پارٹی نے آپ کے حوالے کی ہے۔ میں آپ کو اور پارٹی کو اس کا بھرپور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جو الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے یہ الیکشن منعقد کرائے ہیں، میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر موجود پورے پاکستان کے مسلم لیگ نون کے صدور، سندھ، بلوچستان، کے پی، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے صدور، جنرل سیکرٹریز اور پارٹی کے جو یہاں پر زعماء موجود ہیں اور کارکنان موجود ہیں، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات نامکمل رہے گی کہ اگر میں یہاں پر بالخصوص راجہ ظفر الحق صاحب کا نام نہ لوں، جو کہ مسلم لیگ نون کے ایک پرانے مدبر سیاستدان ہیں اور جنہوں نے ہر وقت مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا اور ہمیشہ رہنمائی کی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں خالصتاً مسلم لیگ نون کی حکومت، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جواں اور اہل قیادت میں، نواز شریف کی قیادت میں، نگرانی میں دن رات خدمت کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے وفاق میں نواز شریف کی سپرویژن میں ایک مخلوط حکومت اس وقت اپنے طور پر حد المقدور ملک کی معیشت کو دوبارہ سنبھالا دینے کے لیے دن رات کاوشیں کر رہی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی قیادت اور ان کی گائیڈنس مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہر قدم پر مطلوب ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم سب مل کر دن رات
کوشش کریں گے, محنت کریں گے تو پاکستان ضرور ان مشکلات سے باہر نکلے گا, اور پاکستان وہی پاکستان بنے گا جس کو نواز شریف نے 2017 میں چھوڑا, جب ان کو زبردستی نکالا گیا اس جرم میں کہ اس نے پاکستان کی خدمت کی, پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کے دریا یہاں پر بہنے لگے, پاکستان کی صنعتی, پاکستان کی زرعی ترقی وہ بہت آگے بڑھنے لگی, اور وہ عوام طول و عرض میں نواز شریف کے لیے دعائیں کر رہے تھے, مگر پاکستان کے دشمنوں کو, پاکستان کے مخالفین کو, ان کو یہ بات راس نہ آئی, اور ایک دھوکے اور فراڈ کے ذریعے نواز شریف کی خدمات کو اس طرح پوری دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی, مگر آج ان کے منہ کالے ہو گئے, نواز شریف سرخرو ہو گیا. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, اس وقت تو نواز شریف کو اس بہانے اور ایک جھوٹے کیس میں پاناما سے اقامہ میں سزا دی گئی, جس کا نہ کوئی جواز تھا, اخلاقی, قانونی, کسی طور پر بھی. آج مخالفین بھی اس بات پر کہنے پہ مجبور ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ اس وقت ظلم اور زیادتی ہوئی, مگر آج میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں, اور نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں مخلوط حکومت, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, جس میں کاف لیگ بھی شامل ہے, اور جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, اور جس میں دوسرے ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں, دن رات اخلاص کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے. میں یہاں پر کوئی خود نمائی کی بات نہیں کہنا چاہتا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دن رات کی کوششیں, یہ محنت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ضرور وہ انشاءاللہ برابر ثابت ہوں گی, اور اب تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا. اور میں آج اس موقع کے اوپر یہ بات بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دشمن جنہوں نے 2017 اور 18 میں نواز شریف کا جو جیتا ہوا الیکشن تھا, اس کو ایسے ہتھ کنڈوں سے اس کو شکست میں بدلا گیا کہ آج ہر کوئی مجبور ہے کہنے پہ کہ واقعی اس وقت نواز شریف کو ہروایا گیا, وہ جیتا ہوا تھا. اور وہ کون تھا؟ وہ عمران نیازی, جو ان اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر پہلے اس نے دوپٹے پہنوائے اور بعد میں الیکشن میں جھولو کروایا, اس کے بعد بھی وہ نواز شریف کو نہ ہروا سکے تو آخری رات ڈبے بدل دیے. آج وہ عمران نیازی وہ جو اس وقت فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا, آج پاکستان کے حوالے سے آج مجیب الرحمان اور دوسروں کا مقابلہ کرتا ہے. میں عمران نیازی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ ویڈیو اگر اس سکرین پہ اگر آج چل جاتی کہ لندن میں آپ نے بیٹھ کر پاکستان کی فوج اور افسروں اور جوانوں اور شہیدوں اور غازیوں کے بارے میں جو آپ نے زہر اگلا تھا اور ایسی زبان استعمال کی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو شاید زبان کاٹ دیتا. عمران نیازی چہرہ آپ کا مکروہ چہرہ پوری قوم کے سامنے ہے. میں اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے نواز شریف کی قیادت میں دن رات کام کریں گے. آج عمران نیازی تم پاکستانی فوج کو بدنام کرتے ہو, ان کے خاندانوں کو بدنام کرتے ہو, ویڈیو چلواتے ہو. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا مگر لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا؟ انہوں نے شہادتیں دی, انہوں نے اپنی ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں مگر لاکھوں بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے
قیادت کے لیے، ملک کے لیے قربانیاں دیں، آج تم ان کے خلاف زہر اگلتے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں عدلیہ سے، عدالت عظمیٰ سے کہ مہربانی کر کے آپ پاکستانی ہیں، جج ہیں، قاضی ہیں، اگر پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا، نہ کوئی سیاستدان ہوگا، نہ کوئی اور ہوگا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ ججز، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے، پاکستانی سوچ رکھتی ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے، مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام 190 ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے چوری نہیں کیے، وہ عمران نیازی نے چوری کیے۔ اس نے خزانے میں ڈالنے کے بجائے دوسرے خزانے میں پیسے ڈالے۔ وہ خانہ کعبہ کی گھڑی کا وہ کروڑوں روپے کی گھڑی وہ عمران نیازی نے چوری کی، اس نے بازار میں بیچی، وہ مسلم لیگ نون نے نہیں بیچی۔ وہ اسی طرح وہ زمین جو دوسروں سے لی وہ مسلم لیگ کے لوگوں نے نہیں لی، وہ عمران نیازی نے لی۔ آج میں ان ججز کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی، آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں عمران نیازی، تمہاری یہ تمام سازشیں ناکام ہوں گی۔ 25 کروڑ عوام انشاءاللہ تمہاری سازشوں کو اپنے پاؤں سے رون دیں گے، کچل دیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ میں عمران نیازی کی ذاتی معاملات کے اوپر کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ غیر مناسب بات ہے، وہ جانے، عوام جانے، خدا جانے، لیکن افواج پاکستان کے افسروں کے خاندانوں کو جس طریقے سے سرے بازار تم رسوا کر رہے ہو، یہ قوم اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی جانیں لڑا دیں گے، خون پسینہ بہائیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور پاکستان کو اس عمران نیازی سازش سے بچائیں گے۔ میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، پاکستان! آواز دے، پاکستان! قائد اعظم نواز شریف! قائد نواز شریف! ابھی باتیں تو میں نے اور بھی بہت کرنی تھی، لیکن اب قائد نے بات کرنی ہے۔ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی نے پوچھا کہ شہباز شریف صاحب، آپ نے اتنی خوش دلی سے اور محبت سے خود ہی استعفیٰ دے دیا اور اپنے بھائی کو آپ نے یہاں پر صدارت کے لیے نامزدگی کے اوپر دستخط بھی کیے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا وہ تو امانت تھی، میں امین تھا، شکر ہے کہ میں امانت کو سنبھال سکا اور امانت ان کے حوالے کی۔ تو انہوں نے کہا پھر آگے آپ کیا کریں گے؟ میں کہ وہی پرانی درخواست کم کریں گے۔